حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک یہودی دشمن تھا جس کا نام ابو رافع تھا۔ یہ ابو رافع چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، بستیوں میں، گویا ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابیوں، کوئی تم میں سے ایسا بھی ہے جو ابو رافع کو قتل کر کے جنت حاصل کرے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے۔ ہر صحابی کے دل میں یہ خواہش تھی کہ اس کو قتل کریں گے۔ اسی مسجد میں یعنی مسجد نبوی کے کونے میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام عبداللہ بن ابی عتیق ہے، جو کہ آنکھوں سے نابینا تھے۔ اللہ کے دروازے پر سجدے میں گر جاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں، اے اللہ، میں جنگ بدر، احد اور خیبر میں نہ جا سکا کیونکہ میں نابینا معذور ہوں، اس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دشمن کو میرے ہاتھوں قتل کرا کے مجھے جنت کا ٹکڑا عطا فرما۔ اس صحابی کی یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی عتیق مسجد سے باہر آئے اور گھر چلے گئے۔ گھر آ کر خنجر لیا، اپنی قمیض میں چھپا لیا اور ابو رافع کے محل کی تلاش میں نکلے اور محل کے دروازے پر پہنچ گئے۔ دروازے پر دربان کھڑا تھا۔ اس سے پوچھا کہ ابو رافع کب آئے گا؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ دربان نے دیکھا کہ یہ آنکھ سے نابینا ہے، کوئی سوالی ہوگا، ابو رافع سے سوال کرے گا۔ اس دربان نے دروازہ کھول دیا۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی عتیق اندر تشریف لے آئے اور ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ شام ہو چکی تھی، اب تک سردار نہیں آیا تھا۔ عبداللہ بن ابی عتیق نے دربار کے کسی شخص سے پوچھا کہ سردار کب آئے گا؟ پتہ چلا کہ رات کو آئے گا۔ چنانچہ سردار عشاء کے وقت آ گیا۔ عبداللہ بن ابی عتیق نے کسی سے پوچھا، سردار کہاں جا رہا ہے؟ پتہ چلا ہے کہ اس وقت شطرنج کھیلے گا، اس کے بعد آرام کرے گا۔ ادھر یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن ابی عتیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بالا خانے پر چڑھ گئے جہاں سردار شطرنج کھیل رہا تھا۔ چنانچہ ابو رافع یہودی شطرنج کھیلنے کے بعد اپنے بالا خانے میں چلا گیا، وہاں جا کر آرام کرنے لگا۔ صحابی آنکھوں سے نابینا تھے، اس کے دروازے پر جا کر بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا کہ یہ سوالی ہے، شاید یہ مانگنے والا ہے۔ اسی وجہ سے کسی نے کوئی توجہ نہ دی۔ آدھی رات ہو چکی تھی، اندھیرا ہو چکا تھا، دربار کے سارے لوگ سو چکے تھے، اور صحابی رسول عبداللہ بن ابی عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اندازہ لگایا کہ سردار کہاں ہوتا ہے۔ جس کمرے میں سردار سوتا تھا اس کمرے میں جا کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب خراٹوں کی آواز آئی تو اس صحابی رسول نے خنجر قمیص کے نیچے سے نکالا، جہاں سے خراٹوں کی آواز آ رہی تھی، بسم اللہ پڑھا اور خنجر اس کے سینے میں پیوست کر دیا۔ ابو رافع یہودی کی ایک چیخ نکلی تو دوسرا وار کیا، پھر تیسرا وار کیا۔ خون بہتا ہوا ان کے قریب آ گیا۔ انہوں نے سوچا کہ اب یہ مر چکا ہے، اس سے خون بہہ رہا ہے۔ اس کو قتل کرنے کے بعد عبداللہ بن ابی عتیق باہر آ گئے اور محل کی دیوار کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ دل میں خیال آیا کہ شاید نبی کا دشمن زندہ ہو، اور زندہ بچ گیا تو مجھے جنت نہیں ملے گی۔ اب یہ دیوار پر اس نیت کی وجہ سے بیٹھ گئے
کہ جب تک محل سے آواز نہ آئے کہ ابو رافع قتل ہو چکا ہے اس وقت تک میں نیچے نہیں چھلانگ لگاؤں گا۔ ایک آدمی نے تہجد کے وقت اعلان کیا، ہمارا سردار ابو رافع قتل ہو چکا ہے۔ جب عبداللہ بن ابی عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر سنی تو اسی وقت چھلانگ لگا دی، جس کی وجہ سے ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ لیکن ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ یہ صحابی رسول مدینہ کی طرف چلے، آہستہ آہستہ مدینے میں پہنچ گئے۔ فجر کی اذان کے قریب مسجد نبوی میں پہنچ گئے اور وضو وغیرہ کر کے اسی جگہ بیٹھ گئے جس جگہ اللہ سے دعا مانگی تھی، اور اللہ کا شکر ادا کیا اور 2 نفل شکرانے کے ادا کیے کہ اللہ نے نبی کے دشمن کو میرے ہاتھوں قتل کرایا۔ صحابی رسول نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھی۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی پر بیٹھے ہیں۔ پیغمبر کو کسی نے نہیں بتایا کہ ابو رافع یہودی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ آسمانوں سے جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کر آئے اور فرمایا، اے اللہ کے نبی، آج رات آپ کا دشمن قتل کر دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کس نے قتل کیا؟ بتایا گیا کہ وہ کونے میں جو نابینا صحابی عبداللہ بن ابی عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، انہوں نے دشمن کو قتل کر کے جنت حاصل کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ لوگوں، عبداللہ بن ابی عتیق پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی عتیق کو بلایا۔ جب عبداللہ بن ابی عتیق آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے عبداللہ، تو نے قتل کیا ہے؟ فرمایا، اے اللہ کے نبی، میری دعا قبول ہوئی ہے۔ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹانگ قریب کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب نبوت عبداللہ بن ابی عتیق کی ٹانگ پر لگا دیا اور ٹانگ بالکل صحیح ہو گئی۔ عبداللہ بن ابی عتیق کہتے ہیں کہ جب میری ٹانگ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب لگایا تو ایسی ہو گئی کہ جیسے کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔ بے شک جو انسان نیکی کا کام اخلاص سے کرتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ دوستو، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل کے آئیکن کو دبائیں اور اچھے کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔